روزوں کے بے شمار فوائد ہیں اور بے شمار اس کی برکتیں ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں کہ روزہ یہ کتنی برکتوں والا اور کتنی رحمتوں والا ایک کام ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کیا. روزے میں بندہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکتا ہے. تو روزے کی وجہ سے انسان کے اندر لوگوں کی خیر خواہی اور ان کی ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ روزہ جو اللہ نے فرض کیا ہے رمضان کا، اس کی برکت کیا ہوگی؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو یہ روزے کی برکت ہے، روزے کی افادیت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں بڑی ہی شاندار حکمتیں رکھی ہے، اور بندہ حکمت کا محتاج نہیں ہے کہ بندہ حکمت پتہ چلے گی تو کام کرے گا. بندہ چونکہ اللہ کا ہے تو اسے حکمت پتہ ہو یا نہیں ہو، اسے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہی چاہیے. اور احادیث میں روزے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے. روزہ فرض ہے، روزے کی فرضیت کا انکار جو ہے کفر ہے. اگر کوئی شخص معاذ اللہ یہ کہے کہ میں روزے کو فرض ہی نہیں مانتا، یا روزے کی جو کنڈیشنز ہیں، جو روزے کی صورتحال ہے، حیت ہے، جو معروف ہے، شریعت نے بیان کی، اجماع امت سے ثابت ہے، اس کا انکار کرتے ہوئے تبدیل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ روزہ اس کا نام نہیں، یعنی صبح شادی سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کوئی اور معنی لیتا ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو بہرحال روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے ہم پر، جسے ہمیں قبول کرنا چاہیے اور روزے کی برکتیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے اور آج 6 رمضان مبارک ہو چکی ہے. 6 رمضان، جنہوں نے 6 رمضان یعنی آج تک کے روزے رکھے تو روزے پر مبارکباد کی مستحق ہے، اور جنہوں نے ایک بھی روزہ چھوڑا ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ روزے کی برکتوں سے محروم ہو کر اللہ پاک کے فرمان کہ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اس پر وہ عمل سے قاصر رہے. تو کتنی بری بات ہے کہ ہمارا رب ہم پر روزہ فرض کرے اور ابھی 6 روزے ہو، اس میں سے بھی ہم کوئی ایک روزہ معاذ اللہ مائنس کر دیں اور روزہ نہ رکھیں یا روزے سے جی چرائیں. بلکہ روزے پورے رکھنے ہیں اور روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ روزہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور روزہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. تو اب ہمارے مبلغین میں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں مولانا محمد مہروز اتاری مدنی، انشاءاللہ ان کی طرف پڑھتے ہیں. حضرت قرآن پاک کی آیات روزے پر، جیسے میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، تو آیات و تفسیر روزے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بنیادی بات جو ہے روزے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں، ایک تو ہے روزے کی فرضیت جی، اور دوسرا ہے روزے کی حکمت. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہاں پہ 3 باتیں محسن بھائی بیان کی گئی اس آیت مبارکہ میں. پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ تم پر روزے فرض ہے جی. تو روزے کی حکمت اور دیگر فوائد اپنی جگہ وہ موجود ہیں، لیکن ایک انسان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والے فرد ہونے کی حیثیت میں روزے کی فرضیت یا روزے کی سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں. آپ جس سے جتنا تعلق اور جتنی محبت ہوتی ہے نا، اس کے حکم کو اسی پرائرٹی پہ لیتے ہیں آپ. صحیح. تو جیسے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد والے ہوتے ہیں، سب نے مختلف کام کہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کس کا پیش نظر رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر یوں دیکھ لیں کہ ایک شخص ملک سے یا شہر سے باہر کسی جگہ گیا ہے وزٹ کرنے کے لیے، کاروباری حوالے سے کسی بھی حوالے سے گیا ہے، تو جناب اس کے گھر والوں نے، گھر کے مختلف افراد، بیوی نے، بچوں نے، بیٹی نے، بیٹے نے، ماں نے، بہن نے، ہو سکتا ہے کچھ فرمائشیں کی ہوں، جی بالکل، یہ لانا، یہ لانا، یہ لانا. محلے والوں نے بھی کی ہوں گی.